بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہو سکتی ہے درجات میں، لیکن غیر نبی کو نبی پر فضیلت کا ثبوت کہیں بھی نہیں۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے، اور حضور علیہ السلام کی صرف اطاعت نہیں، حضور کی محبت بھی مطلوب ہے۔ شریعت میں آپ علیہ السلام کی محبت بھی مطلوب ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ایسی محبت رکھنے والے کیا دنیا میں آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جی ہاں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے جرم میں ان پر ایسا پریشر زور پڑ گیا، اب ان کے لیے دو راستے تھے، یا حضور کا دامن چھوڑ دو، اگر نہیں تو اپنا علاقہ چھوڑ دو۔ حضور کا دامن چھوڑ دو، اگر نہیں تو اپنا علاقہ چھوڑ دو، قوم قبیلہ چھوڑ دو، برادری چھوڑ دو۔ انہوں نے تاریخی فیصلہ کیا، اور قرآن کے اولاد میں وہ فیصلہ موجود ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ایسا فیصلہ کیا، مکہ کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، قوم قبیلہ چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ اب ان کے دلوں میں اپنے علاقے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے؟ یہ ایمان کامل ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ جنگ بدر میں جب 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ یہ جو سرداران قریش کی لاشیں ہیں ان کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈالو۔ جو 20 سرداران قریش کی لاشیں تھیں، صحابہ ان لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں، صحابہ ان لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ جب عتبہ کی لاش کو گھسیٹا جا رہا تھا، اس وقت بڑا عجیب منظر پیش آیا۔ عتبہ کا بیٹا صحابی تھا، بیٹا صحابی ہے، اپنے والد کی لاش کو دیکھ رہا ہے، صحابہ گھسیٹ رہے ہیں۔ اتنا عجیب منظر ہے، وہ صحابی اپنے والد کی لاش کو دیکھ رہا ہے، اپنے والد کی لاش کو دیکھ کر چہرے پر تھوڑے غمگینی کے آثار آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو حذیفہ کو دیکھا اور سوال کر ڈالا، اے ابو حذیفہ، اپنے والد کی لاش کو دیکھ کر دل پر کچھ گزرا؟ سوال کر ڈالا۔
ملکوں میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کی لاش کو، اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کر سوائے ایک بات کی اور کوئی بات میرے دل پر نہیں گزری کہ میرا باپ ہوشیار تھا، ذہین تھا، فطین تھا۔ میرے ذہن میں ایک امید سی لگی رہتی تھی کہ یہ ہوشیاری اس کو ایک نہ ایک دن ایمان کی طرف لے آئے، بس افسوس کہ وہ میری امید پوری نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ اپنے والد کی لاش کو دیکھ کر میرے دل پر کچھ بھی نہیں گزرا۔ اب اس صحابی کے دل میں اپنے والد کی محبت زیادہ ہے یا رسول کی محبت زیادہ ہے؟ یہ ایمان کامل ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ کامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، حضور علیہ السلام کی محبت چاہیے، اور وہ محبت آپ علیہ السلام کی محبت ایسی ہو جو باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، پوری کائنات سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو حضور کے ساتھ۔ یہ ایمان کامل ہے۔ ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کے اس معیار پر جو پکے اترے تھے وہ کون تھے؟ بولو بھائی، صحابہ اکرام۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، حضرت زید کو اغوا کر لیا۔ حضرت زید بازار میں بکتے بکاتے حکیم بن حزام نے خریدا، اس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کیا، اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا آپ علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ اب یہ زید حضور کی خدمت میں ہے، غلامی میں ہے۔ زید کا ابا بڑے پریشان ہے، رشتے دار بڑے پریشان ہیں، عربی میں اشعار کہتا پھرتا ہے، دیوانہ وار پھرتا رہتا ہے۔ زید کا ابا اشعار کہتا ہے، کہتے ہیں جب بارش برستی ہے تو مجھے زید یاد آتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے مجھے زید یاد آتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہے مجھے زید یاد آتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے پوری دنیا کا چکر لگانا پڑا تو بھی لگا دوں گا، پوری زندگی کھپا دوں گا، اپنے زید کو تلاش کروں گا، زید کو تلاش کروں گا۔ اگر دنیا کا چکر لگاتے لگاتے میری زندگی ختم ہو گئی، میں پیچھے والوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ دنیا کا چکر لگاؤ اور زید کو تلاش کرو۔ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوتے، جگر کے پارے ہوتے۔ زید کا والد بڑا پریشان ہے، دیوانہ وار پھر رہا ہے، پورا خاندان پریشان ہے۔ زید کی جدائی میں زید کہاں ہے؟ کچھ لوگ زید کے علاقے سے حج کے لیے مکہ آئے، اچانک ان کی ملاقات زید سے ہوئی۔ زید تو یہاں گھوم رہا ہے، تیرا ابا وہاں پریشان، تیرے گھر والے وہاں پریشان۔ حضرت زید نے مجھے جواب دیا کہ میرے ابا کو سلام کہنا اور ان کو کہنا میں کسی عزت والے آدمی کی غلامی۔ سبحان اللہ۔ یہ واپس چلے گئے، انہوں نے جا کر زید کے ابا کو بتایا کہ ہم نے زید کو فلاں جگہ دیکھا ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر آ گئی، سارے خوش ہو گئے۔ زید کا ابا، زید کا چچا گھر سے نکلے، پیسے اٹھائے، رقم اٹھائی، گھر سے نکلے، اور اس لیے نکلے کہ جس کے پاس بھی زید ہوگا
ہم اس کو فدیہ دیں گے، اپنے بچہ آزاد کروائیں گے۔ یوں پوچھتے پوچھتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو بڑے عزت والے ہیں، بڑے قریب ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، بے کسوں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ تو بڑے غنی ہیں، آپ تو بڑے جو ہے عزت والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کہنا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا بچہ ہے، وہ آپ کی غلامی میں ہے، ہم آپ جتنے پیسے آپ کہیں گے ہم اس سے بڑھ کر دیں گے، آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا زید کی بات کرتے ہو؟ زید کی بات کرتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ ہم زید کی بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر زید جانا چاہے مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، زید کو لے جاؤ۔ اگر زید تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا تو ایسا آدمی جو میرے سے جدا نہیں ہونا چاہتا میں اس کو زبردستی جدا نہیں کروں گا۔ زید کا ابا بڑا خوش ہو گیا، چچا بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا حضور ہمیں یہ بات منظور ہے، آپ نے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ انہیں تو یقین تھا کہ بچہ ہمارا ہے، ہمارے ساتھ کیسے نہیں چلے گا۔ حضور نے زید کو بلایا، زید آ گیا۔ زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ یہ ابا ہے، یہ چچا ہے۔ آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ یہی ہمارا بچہ ہے۔ آپس میں چمٹ گئے، لپٹ گئے، باپ بھی رو رہا ہے، چچا بھی رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا زید اگر تو اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تجھے زبردستی نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا زید تیاری کر۔ زید نے کہا یا رسول اللہ، زید نے کہا ابا جان کہاں، ابا جان کہاں؟ بیٹا وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر کوئی نہیں، وہاں تیرے رشتہ دار ہیں، یہاں تیرا رشتہ دار کوئی نہیں، وہاں تیرے اپنے ہیں، یہاں تیرے بیگانے ہیں، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ لوگ غلامی سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، آزادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت زید نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے ورقوں میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت زید نے جواب دیا ابا جان تیری محبت اپنی جگہ، رشتہ داروں کی اپنی جگہ، میں جانتا ہوں وہاں میرا گھر ہے، یہاں گھر کوئی نہیں، وہاں رشتہ دار ہے، یہاں رشتہ دار کوئی نہیں، وہاں اپنے ہیں، یہاں کوئی اپنا رشتہ دار کوئی نہیں، وہاں آزادی ہے، یہاں غلامی ہے، لیکن میں زید فیصلہ کرتا ہوں دنیا کی تمام آزادیوں کو حضور کی غلامی میں قربان کرتا ہوں۔ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ میں کہاں جانا نہیں چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا، سینے سے لگایا، ابا رو رہا ہے، چچا رو رہا ہے، یہ محبت حضور کے ساتھ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور زید کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ اس زید کے سینے میں اپنے ابا کی محبت زیادہ ہے، رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے یا حضور کی؟ یہ ایمان کامل ہے۔ ہم جو ایمان کامل کی باتیں کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن اس کامل معیار پر جو پورے اترنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ صحابہ۔ بولو بھائی، صحابہ ہیں، صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے دکھائی جو شریعت میں مطلوب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب
فی قلوبہم الایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں شریعت پر اتنے پختہ ہیں، اگر باپ نبی کا مخالف بن کر آئے ایسے باپ سے بھی پیار نہیں کرتے، بیٹا نبی کا مخالف بن کر آئے ایسے بیٹے سے بھی پیار، بھائی نبی کا مخالف بن کر آئے ایسے بھائی سے بھی پیار نہیں کرتے، رشتہ دار نبی کے مخالف بن کر آئے ایسے رشتہ داروں سے بھی پیار نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ صحابہ۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے آخری نبی، خاتم المرسلین کا مطلب یہ ہے آخری رسول، خاتم المعصومین کا مطلب یہ ہے آخری معصوم۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ بھائی اس مسجد کا نام کیا ہے؟ حنفیہ قاسمیہ۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ حنفیہ قاسمیہ۔ اس مسجد کے پیش امام کا نام کیا ہے؟ مفتی افتخار صاحب۔ بھائی اس مسجد کا جو پیش امام ہے مفتی افتخار صاحب ہے، لیکن آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں اس مسجد میں فجر کی نماز راؤ حق نواز صاحب پڑھائے، کھلی بات کر رہا ہوں۔ اس مسجد میں آج کے بعد ظہر کی نماز راؤ حق نواز صاحب پڑھائے گا، عصر بھی وہی پڑھائے گا، مغرب بھی وہی پڑھائے گا، عشاء بھی وہی پڑھائے گا، جمعہ بھی وہی پڑھائے گا، اور صرف ایک دن کی بات نہیں، ہمیشہ وہی پڑھائے گا۔ امام صاحب مفتی افتخار صاحب ہی ہیں، امام صاحب مفتی افتخار صاحب ہی ہیں۔ جب میں یوں کہوں گا تو راؤ حق نواز صاحب کو جب ساری نمازیں مل گئیں، اب راؤ حق نواز کو زبان سے ہم اس مسجد کا پیش امام نہ کہیں، نہ بھی کہیں، تب بھی پیش امام پڑھ گیا یا نہیں پڑھ گیا؟ اور ساری نمازیں راؤ حق نواز کو دے کر اور اس کے بعد میں یوں کہوں کہ امام صاحب مفتی افتخار صاحب ہی ہیں، تو کیا یہ مفتی صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہو جائے گا؟ جب نمازی کو پڑھائے گا تو یہ امام پھر کیسے رہے؟ یہ تو نام کے رہے۔ بھائی نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آئی، نبی وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو مفترض الطاعت ہو۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے بعد ایک نہیں 12 امام، وہ منصوص من اللہ بھی ہیں، ان پر وحی بھی آتی ہے، وہ مفترض الطاعت بھی ہے، وہ منصوص من اللہ بھی ہے، وہ معصوم بھی ہے۔ اب ان کو زبان سے نبی نہ بھی کہا جائے تو بھی یہ نبی بن گئے یا نہیں بن گئے؟ تو بھی یہ نبی بن گئے نا؟ نہیں سمجھا؟ تو بھی نبی یہ بن گئے نا؟ زبان سے ان کو نبی نہ بھی کہو، کیونکہ نبی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ساری ادھر چلی گئی۔ نبی معصوم ہوتا ہے کہتے ہیں امام بھی معصوم ہے، نبی مفترض الطاعت ہے کہتے ہیں امام بھی مفترض الطاعت ہے، نبی پر وحی آتی ہے کہتے ہیں امام پر وحی آتی ہے، نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے کہتے ہیں امام پر کتاب نازل ہوتی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے کہتے ہیں امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ ساری جو ڈیفینیشن ہے نبوت کی انہوں نے فٹ کر دی امامت میں۔ امام کے جتنے کام تھے وہ مل گئے راؤ حق نواز صاحب کو۔ اب راؤ حق نواز صاحب کو زبان سے پیش امام نہ بھی کہیں تب بھی پیش امام بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اب ان کو زبان سے نبی نہ بھی کہیں 12 اماموں کو، تو ساری ڈیفینیشن نبوت کی جب وہاں فٹ ہو گئی، اب ان کو زبان سے نبی نہ بھی کہا جائے تو بھی یہ نبی بنے گا نہیں بنے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ اب ساری نمازیں راؤ حق نواز کو دے کر اور کہا جائے کہ نہیں جی نہیں اس مسجد کے پیش امام مفتی افتخار صاحب ہیں، یہ تو مفتی صاحب کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ اب ساری ڈیفینیشن اماموں میں فٹ کر کے اور کہا جائے نہیں جی ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ تو حضور کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ اس لیے
جو حضور کے بعد ایک معصوم مانتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور اس بات کو سمجھیے، قانون کبرا ہوتا ہے، سائل جو لے آتا ہے وہ صغرا لے آتا ہے۔ چور جب چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ قانون ہے اور کبرا ہے۔ اب یہ چور چاہے جس تنظیم کا بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جس قبیلے کا بھی ہو، جس محلے کا بھی ہو، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قانون یوں ہی ہے نا، یا یوں ہے کہ اس محلے کا چور ہوگا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہوگا تو نہیں کاٹا جائے گا؟ یوں تو نہیں ہے نا، قانون ہے جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو میرے بھائی، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے، یہ بھی قانون ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس محلے کا ختم نبوت کا منکر ہوگا تو بے ایمان ہے، اس کا ہوگا تو بے ایمان نہیں ہے۔ جس قوم کا ہو، جس جماعت کا ہو، جس مذہب کا ہو، جس محلے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ بے ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اب حضور کے بعد کوئی ایک لے آئے تو بھی منکر ہے ختم نبوت کا، اگر حضور کے بعد کوئی 12 لے آئے تو بھی ختم نبوت کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ آپ قادیانی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیوں کافر کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیوں؟ حضور کے بعد انہوں نے ایک مانا اور اس ایک کو نبی کہا۔ اب آئیے ان کو دیکھیے ذرا، قادیانیوں نے حضور کے بعد ایک مانا، انہوں نے حضور کے بعد 12 مانے۔ یہ قادیانیوں سے پیچھے پیچھے ہیں یا آگے آگے؟ قادیانیوں نے حضور کے بعد ایک مان کر اس ایک کو نبی کہا، انہوں نے حضور کے بعد 12 مان کر ان کو نبی نہیں، نبیوں سے بھی افضل کہا۔ تو کیا ایک مان کر نبی ماننے والا ختم نبوت کا منکر ہے جو حضور کے بعد 12 مان کر ان کو نبیوں سے بھی افضل کہے؟ کیا وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟ کہتے جی تم قادیانیوں کو ہلکا بتانا چاہتے ہو۔ ہم قادیانیوں کو ہلکا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک بات سمجھ لیجیے، قادیانیوں سے رعایت نہیں، یہ بات طے ہے۔ اب اگر تم دشمنان صحابہ کے ساتھ رعایت کرو گے تو یہاں قادیانیوں سے از خود رعایت ہو جائے گی، یہ تو طے ہے، قادیانیوں سے رعایت نہیں کرنی۔ اگر تم دشمن صحابہ سے رعایت کرو گے از خود قادیانیوں سے ہو جائے گی۔ جب حضور کے بعد 12 مان کر ان کو نبیوں سے افضل کہے، تم کہو کہ نہیں یہ پھر بھی مسلمان ہیں، پوچھنے والا تم سے پوچھ لے گا کہ جب 12 کو معصوم مانے، نبیوں سے افضل مانے، وہ جب ختم نبوت کا منکر نہیں ہے تو ایک ماننے والا کیسے ہو گیا؟ وہاں رعایت کرو گے یہاں از خود ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تو نہ یہاں رعایت کرتے ہیں نہ وہاں کرتے ہیں۔ جو چور ہے وہ چور ہے، جو منکر ہے وہ منکر ہے۔ اس لیے جو حضور کے بعد معصوم مانتا ہے وہ ختم نبوت کا کیا ہے؟ بولو، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے۔ اب ہمارے صوفی لوگ کہتے ہیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی دیکھو، مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے۔ ڈاکٹر بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، رپورٹ آتی ہے کینسر، ڈاکٹر کو رپورٹ دیکھ کر کہتا ہے یہ کینسر کا مریض ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو کینسر کا مریض بنایا یا بتایا؟ بولو بھائی، ڈاکٹر نے اس کو کینسر کا مریض بنایا یا بتایا؟ اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ ڈاکٹر نے دوسرے کا بلڈ ٹیسٹ کیا، رپورٹ آئی ہیپاٹائٹس، ڈاکٹر نے کہا یہ ہیپاٹائٹس کا کیا ہے؟ مریض ہے۔ اب ڈاکٹر نے اس کو ہیپاٹائٹس کا مریض بنایا یا بتایا؟ بتایا۔ اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے لدرا میں ایسا ڈاکٹر آ جاتا ہے، ایسا ڈاکٹر آ جاتا ہے جو بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے اور رپورٹ آتی ہے کینسر،
رپورٹ کینسر کی دیکھ کر کہتے ہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، رپورٹ کینسر کی آئی ہوئی کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. پھر دوسرے کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، رپورٹ آتی ہے ہیپاٹائٹس، ڈاکٹر وہ رپورٹ دیکھ کر کہتا ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، صحیح بھی صحیح بیمار بھی صحیح. یہ ڈاکٹر تمہارا خیر خواہ ہے یا دشمن؟ بولو دشمن. جو ڈاکٹر مرض دیکھ کر چھپائے وہ ہماری جان کا دشمن ہے، اور جو ڈاکٹر مرض دیکھ کر ظاہر کرے وہ ہمارے جان کا محافظ ہے. تو مولوی کی مثال بھی ڈاکٹر کی طرح ہے. مولوی قرآن اور سنت کا تھرمامیٹر لگاتا ہے، رپورٹ آتی ہے یہ ختم نبوت کا منکر ہے، بے ایمان ہے، مولوی کہتا ہے یہ بے ایمان ہے. اب مولوی نے اس کو بے ایمان بنایا یا بتایا؟ بولو بتایا، بنا ہوا تو پہلے سے تھا. مولوی نے قرآن اور سنت کا تھرمامیٹر لگایا، رپورٹ آئی کہ یہ دشمنان صحابہ ہیں، قرآن کے منکر ہیں، بے ایمان ہے. مولوی نے کہا یہ بے ایمان ہے. مولوی نے کیا کہا؟ یہ بے ایمان ہے. تو مولوی نے ان کو بے ایمان بنایا یا بتایا؟ بنے ہوئے تو پہلے سے تھے نا. اب اس میں مولوی کا کوئی قصور نہیں. اب اگر کوئی کہے نا جی نا، مولوی کسی کو غلط نہ کہے، خدا نہ خواستہ آپ کے علاقے میں ایسا مولوی آ جائے جو قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگائے، رپورٹ آئے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، بے ایمان ہے، رپورٹ بے ایمانی کی دیکھ کر کہے کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے. پھر قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگائے، رپورٹ آئی اور قرآن کے منکر ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، بے ایمان ہیں، وہ رپورٹ دے کر کہے نہیں یہ بھی بالکل صحیح ہے. صحیح بھی صحیح، غلط بھی صحیح. اب یہ مولوی ہمارے ایمان کا دشمن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری قوم بڑی عجیب ہے. ڈاکٹر وہ پسند کرتی ہے جو مرض ظاہر کرے، لیکن مولوی وہ پسند کرتی ہے جو مرض چھپائے. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ ایسی پابندی ہے کہ جیسے شہر کے تمام ڈاکٹروں کو جمع کر کے کہہ دیا جائے کہ جی ہم لودھرا کے لوگ عزت والے لوگ ہیں، آپ نے یہاں ہسپتالیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی ہسپتالوں میں بیٹھے رہیں، لیکن کسی کو بیمار نہیں کہنا. آپ کسی کو بیمار کہیں گے تو یہ ہماری عزت میں فرق آ جائے گا. آپ کسی کو بیمار نہ کہیں، آپ اپنی ہسپتالیں چلائیں. تو بھائی یہ پابندی ڈاکٹروں پر صحیح ہے؟ غلط. جیسے یہ پابندی یہاں غلط ہے ویسی وہ پابندی وہاں بھی غلط ہے. اسی لیے ہم یہی چاہتے ہیں، صحابہ کا بھی دفاع چاہتے ہیں، اہل بیت کا بھی دفاع چاہتے ہیں، اور صحابہ اہل بیت کا دفاع ہی ختم نبوت کا دفاع ہے. ہم تو باہر دروازے پہ چوکی لگائے بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آج جتنا مرضی عبادات کرے وہ صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ آج پرفتن دور ہے، بڑے بڑے اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں، سوال اٹھایا جا رہا ہے حضرت ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. یہ سوال جب مجھ فقیر تک پہنچا تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہر کسی کو ایک جیسا جواب نہیں دیا جاتا. سائل کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے، جیسی لوکیشن ہوگی ویسا جواب ہوگا. ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کر کہتے ہیں پانی دو، اس کو پانی بولو ذرا، گلاس میں دیں گے. ایک آدمی لیٹرین سے آواز دیتا ہے پانی دو، اس کو پانی کس چیز میں دو گے؟ لوٹے میں. ایک آدمی غسل خانے سے آواز دیتا ہے پانی دو، اس کو پانی کس چیز میں دو گے؟ سوال ایک ہی ہے. اگر دفتر میں بیٹھ کر مانگتا ہے تو گلاس میں دیں گے، لیٹرین سے آواز آ رہی ہے تو لوٹے میں دیں گے، غسل خانے سے آواز آ رہی ہے تو بالٹی میں دیں گے. سوال ایک ہی ہے. لوکیشن بدلنے سے، سائل کی لوکیشن بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں، جوابات بدل جاتے ہیں. تو جب آپ کی کان تک آواز آئے نا پانی دو، جلدی میں گلاس نہ بھرا کرو، دیکھا کرو کہ یہ دفتر والا ہے یا لیٹرین والا ہے.
اگر دفتر والا ہے تو اس کا جواب اور ہوگا، اگر لیٹرین والا ہے تو اس کا جواب بھائی باغ فتح کا سوال ہم سے اگر دفتر والا کرے گا، دفتر والا سمجھ رہے مسلمان، تو ہم اس کو قرآن کی آیات، بخاری شریف کی روایات دکھا کر جواب دیں گے، مطمئن کریں گے۔ اگر باغ فتح کا سوال ہم سے لیٹرین والا کرے گا، اس کے لیے جواب اور ہوگا، اس کو کہیں گے بھائی نبی ہمارے، بیٹی ہمارے نبی کی، خلیفہ ہم مسلمانوں کے، تو کون ہوتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی کوئی گھر، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی ادارہ باہر کی مداخلت اندر برداشت نہیں کرتا، تو ہم اسلامی برادری والے باہر کی مداخلت کیسے برداشت کریں گے؟ نبی ہمارے، بیٹی ہمارے نبی کی، خلیفہ ہم مسلمانوں کے، تو کون ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جو کہتا ہے حضرت ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، یہ دفتر والا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دفتر والے تو حضرت ابو بکر کو اول المومنین مانتے ہیں۔ اچھا، یقیناً یہ آواز لیٹرین سے آئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو سائل سوال کر رہا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، اس کا سر نیچے ہے اور ٹانگیں اوپر ہے۔ سر نیچے ہے اور ٹانگیں اوپر ہیں۔ جس کا سر نیچے ہو اور ٹانگیں اوپر ہو، یہ الٹا ہے نا، اس الٹے آدمی کے سامنے سیدھے آدمی کو کھڑا کر دو اور اس الٹے سے پوچھو یہ سیدھا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اس کو سمجھاؤ، دلائل دو، ادھر کی بات کرو، دلائل دو، عقلی نقلی دلائل دو، کہے گا نہیں بھائی یہ الٹا ہے۔ تو اس کے ساتھ بحث اس پر نہیں کی جائے گی کہ باقی سیدھے ہیں یا نہیں ہے، اس پر بحث اس بات پر ہوگی کہ پہلے اپنا سیدھا ہونا تو ثابت کر، ان کا سیدھا ہونا ہم ثابت کریں۔ صدیق اکبر کا ایمان پوچھنے والوں سنو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھو، لیکن اپنا ایمان بتا کر پوچھو، اپنا ایمان بتا کر پوچھو۔ حضرت ابو بکر آج بھی جنت میں ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روضہ جنت ہے، جنت میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ ایک کہنے لگا جی وہ زبردستی دفن ہوئے۔ میں نے کہا حضرات شیخین کریمین کی تدفین وفات سے پہلے ہو گئی تھی یا وفات کے بعد ہو گئی؟ بولو، تو وفات کے بعد زبردستی کیسے سو گئے؟ کہتے جی زبردستی کعبۃ اللہ میں بے شمار اہل سنت کا، کہتے زبردستی آیا کعبۃ اللہ میں نماز اہل سنت کی، کہتے زبردستی پڑھتے کعبۃ اللہ میں اذان اہل سنت کی، کہتے زبردستی دیتے۔ حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر آئے، کہتے زبردستی آئے۔ حضرت عمر دوسرے نمبر پر آئے، کہتے زبردستی آئے۔ ریاض الجنت میں ابو بکر و عمر دفن ہو گئے، کہتے زبردستی ہو گئے۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اپنے جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر کعبۃ اللہ میں اذان اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں نماز اہل سنت کی زبردستی ہے، اگر کعبۃ اللہ میں بے شمار اہل سنت کا زبردستی ہے، اگر ابو بکر و عمر پہلے دوسرے نمبر پر خلافت میں زبردستی آئے، اگر ریاض الجنت میں ابو بکر و عمر زبردستی آئے تو کل جنت میں بھی زبردستی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میں نے کہا کچھ تو شرم کرتے، کچھ تو حیا کرتے، کچھ تو شرم کرتے، کچھ تو فرق کرتے۔ اسمبلی اور جنت میں آدمی داخلی کر کے اسمبلی میں تو جا سکتا ہے، کیا داخلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر آج بھی جنت میں ہے، حضرت عمر آج بھی۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سبق پڑھاتے پڑھاتے
حق کو پہچاننے والا فارمولہ پڑھایا. بس وہ میں عرض کر کے ربانی برادران پہنچ چکے ہیں اور ان کی سبحان اللہ مجھے یوں ٹکرا رہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ حضرت نے فرمایا دیکھو حق کو پہچاننے والا آسان فارمولہ کہ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. کتاب اللہ، بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ سے بڑھ کر کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی نہیں، بیت اللہ سے بڑھ کر گھر کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر فرد کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا یہ تینوں چیزیں اللہ نے جس کو دی ہیں وہ الہ ہے. نمبر 1 قرآن مجید. قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا. ہم ان سے کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے، کہتے نہیں یہ تمہارے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ عمر ہمارا. قرآن کو جمع کرنے کا آدر صدیق اکبر نے دیا. ہم ان سے کہتے ہیں رکھو ہاتھ صدیق اکبر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. قرآن کو لغت قریش پر حضرت عثمان نے جمع کیا. ہم ان سے کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کو یاد کرنے والے جو حفاظ ہیں ان پر ہاتھ رکھو کہ ہمارے ہیں، کہتے نہیں یہ حفاظ بھی تمہارے ہیں. جس نے قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارا، جس نے قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر دیا وہ بھی ہمارا، جس نے قرآن کو لغت قریش میں جمع کیا وہ بھی ہمارا. اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کو یاد کرنے والے جو حفاظ ہیں وہ بھی ہمارے. تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ ہمیں دیا. قرآن ہمارے. نمبر 2 بیت اللہ. کعبۃ اللہ میں اذان ان کی ہے یا ہماری؟ ہماری. پیش امام ان کا ہے یا ہمارا؟ نماز ان کی ہے یا ہماری؟ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، امام بھی ہمارا اور جو ہے نماز بھی ہماری. تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں، کبھی احزاب میں، کبھی عرفات میں. حضور علیہ السلام کے ساتھ آنے جانے چلنے پھرنے والے کون؟ کون؟ ہم جب صحابہ کہتے ہیں نا اہل بیت کو مائنس کر کے نہیں کہتے، کیونکہ صحابہ بھی صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں. صحابہ بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی زندگی گزری صحابہ میں، اور جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی حضرت فاطمہ کے حجرے. آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. اچھا حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی، کن کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا 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 امی عائشہ کے حجرے میں ہوئی ہے. ہاں اگر حضور کی تدفین حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ ہماری ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے حضرت فاطمہ ہماری ہے، حضور ہمارے گھر پر پونے. ہم کہتے نانا حضرت فاطمہ ہماری ہے، حضور ہمارے گھر پر پونے. یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے ہی پتا تھا. اللہ نے حضور کو چن کر امی عائشہ کے حجرے میں سنا دیا. وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی اور حضرت عباس کی.
نبی کے روزے میں اندر کی بات کرتا ہوں. نبی کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی اور حضرت عباس کی. اچھا، حضرت علی کی تدفین حضور کے روزے میں نہیں ہوئی؟ حضرت عباس کی نہیں ہوئی. اچھا، ان کی بھی نہیں ہوئی. کن کی ہوئی ہے؟ اچھا 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 اچھا، حضرت ابو بکر و عمر کی ہوئی ہے. ہاں، اگر حضور کے روزے میں اندر تدفین حضرت علی اور حضرت عباس کی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نانا وہ آدمی ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی. اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کر ایسے یار سنا دیے. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے. اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا. اب تم کہتے ہو سر بھی نہ پیتے، یہ تو بنتا ہے نا، یہ تو بنتا ہے نا ان کا. اس لیے ہم صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کریں گے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مجھے کچھ عذر تھا، اس لیے میں نے نمبر پہلے لے لیا. اور آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی اٹھنے نہ پائے. پروگرام چلے گا، تمام مہمان پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے بیانات بھی ہوں گے، نعتیں نظمیں بھی ہوں گی، آخر میں دعا ہوگی. جس طرح پروگرام چلتا ہے اسی طرح چلے گا. اور میں منتظمین سے بھی معذرت خواہ ہوں، آپ حضرات سے بھی، کیونکہ مجھے کچھ ضروری عذر تھا، میں نے لمبا سفر کرنا تھا، اس لیے میں نے ٹائم تھوڑا پہلے لے لیا. تمام ساتھی اسی طرح بیٹھے رہیں، پروگرام جاری و ساری رہے گا.